السلام علیکم۔ یہاں ہر کہانی اللہ پر یقین اور صبر کی یاد دلاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہیں تو اس کہانی کو پورا سنیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے کہانی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ گاؤں کی پرانی مسجد کے باہر اس دن ایک عجیب منظر تھا۔ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ لوگ دھیرے دھیرے مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ کچھ اپنے گھر جا رہے تھے، کچھ بازار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیکن مسجد کے بڑے دروازے کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس کی عمر مشکل سے 7 یا 8 سال ہوگی۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں پونچھتا لیکن پھر بھی رو پڑتا۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے، کوئی اسے ایک نظر دیکھتا اور پھر اپنے راستے چل دیتا۔ کسی نے سوچا شاید وہ بھوکا ہوگا، کسی نے کہا شاید وہ اپنے گھر والوں سے بچھڑ گیا ہے۔ لیکن سچ کیا تھا یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مسجد کے امام صاحب باہر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دروازے کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ اکیلا بیٹھا رو رہا ہے۔ امام صاحب کچھ پل کے لیے رک گئے، ان کے دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس بچے کے پاس گئے اور نرمی سے پوچھا، بیٹا تم یہاں کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی آواز بہت ہلکی تھی۔ اس نے کہا، میں اللہ سے بات کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر امام صاحب حیران رہ گئے۔ امام صاحب کچھ پل کے لیے چپ ہو گئے۔ انہوں نے بچے کی طرف دھیان سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا درد تھا۔ امام صاحب نے نرمی سے پوچھا، بیٹا تم اللہ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ بچہ تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں اللہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری امی کو واپس بھیج دے۔ یہ سنتے ہی امام صاحب کا دل بھر آیا۔ انہوں نے پوچھا، تمہاری امی کہاں ہے بیٹا؟ بچے نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ کہا، لوگ کہتے ہیں میری امی اللہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ مسجد کے باہر خاموشی چھا گئی۔ ہلکا سا ہوا کا جھونکا آیا اور بچہ پھر سے رو پڑا۔ اس نے مسجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سب کہتے ہیں اللہ سب کی دعا سنتا ہے، تو پھر میری دعا کیوں نہیں سنتے؟ امام صاحب کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے دھیرے سے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا اللہ ہر دعا سنتا ہے، کبھی کبھی جواب دینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن بچہ پھر بھی اداس تھا۔ اس نے مسجد کے دروازے کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اس لیے میں روز یہاں آتا ہوں، شاید ایک دن اللہ میری بات سن لے۔ یہ بات سن کر امام صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس وقت انہیں احساس ہوا کہ یہ چھوٹا سا بچہ صرف اپنی امی کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا، بلکہ اپنے درد کا جواب بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ اور اس دن سے ایک عجیب کہانی شروع ہونے والی تھی۔ اس دن کے بعد امام صاحب روز اس بچے پر نظر رکھنے لگے۔ ہر دن مغرب کی نماز کے بعد وہ چھوٹا سا بچہ پھر مسجد کے باہر آ کر بیٹھ جاتا۔ کبھی وہ مسجد کی دیوار سے لگ کر بیٹھتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر چپ ہو جاتا، اور کبھی دھیرے سے کہتا، یا اللہ میری امی کو واپس بھیج دو۔ مسجد میں آنے جانے والے لوگ اب اس بچے کو پہچاننے لگے تھے۔ کچھ لوگ اسے دیکھ کر افسوس کرتے، کچھ لوگ اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے، لیکن بچہ بس ایک ہی بات کہتا، میں اللہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن امام صاحب نے سوچا کہ اس بچے کے بارے میں سچ جاننا ضروری ہے۔ انہوں نے گاؤں کے کچھ لوگوں سے پوچھا، یہ بچہ کون ہے؟ تب ایک بزرگ آدمی نے گہری سانس لے کر کہا، اس کا نام علی ہے۔ اس کی امی کچھ مہینے پہلے بیمار ہو کر دنیا سے چلی گئی، تب سے یہ بچہ اکیلا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر امام صاحب کا دل بھر آیا۔ لیکن اس بزرگ نے ایک اور بات کہی جو سب کو حیران کر دینے والی تھی۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، لیکن ایک عجیب بات ہے، جب سے یہ بچہ مسجد کے باہر آ کر دعا کرتا ہے، گاؤں میں عجیب برکت ہونے لگی ہے۔ لوگوں کے کام بننے لگے تھے، بیمار لوگ ٹھیک ہونے لگے تھے، اور سب کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا اللہ اس معصوم بچے کی دعا کی وجہ سے پورے گاؤں پر رحمت برسا رہا تھا؟ اور پھر ایک رات ایسا واقعہ ہونے والا تھا جسے دیکھ کر پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ ایک رات گاؤں میں تیز بارش ہو رہی تھی۔ ہوا اتنی تیز چل رہی تھی کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے بھی ڈر رہے تھے۔ مسجد کے آس پاس سب کچھ خاموش تھا، لیکن امام صاحب کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ انہوں نے سوچا،
پتہ نہیں آج وہ چھوٹا بچہ مسجد کے باہر آیا ہوگا یا نہیں۔ امام صاحب جلدی سے مسجد کے دروازے کی طرف گئے اور جیسے ہی انہوں نے باہر دیکھا ان کے قدم وہیں رک گئے۔ تیز بارش کے بیچ وہ چھوٹا بچہ پھر وہیں بیٹھا تھا، پوری طرح بھیگ چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کی نظر مسجد کی طرف تھی۔ امام صاحب ترنت اس کے پاس گئے اور اسے اندر لے آئے۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، بیٹا اتنی تیز بارش میں تم یہاں کیوں بیٹھے تھے؟ بچے نے معصومیت سے جواب دیا، میں اللہ کا انتظار کر رہا تھا، شاید آج وہ میری بات سن لے۔ یہ سن کر امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بچے کو گلے سے لگا لیا، پھر انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا اللہ تمہاری دعا ضرور سنتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ کسی کو واپس نہیں بھیجتے بلکہ کسی اور کو ہماری زندگی میں بھیج دیتے ہیں۔ بچہ حیرانی سے امام صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ تب امام صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آج سے تم اکیلا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مسجد کے اندر اس وقت ایک عجیب سکون تھا۔ بچے کے آنسو رک گئے تھے اور اس کے چھوٹے سے چہرے پر بہت دنوں بعد ایک ہلکی سی مسکان نظر آئی۔ اس دن گاؤں کے لوگوں نے ایک بات سمجھ لی، کبھی کبھی اللہ ہماری دعا کا جواب ویسے نہیں دیتے جیسا ہم چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے لیے کچھ بہتر ضرور رکھتے ہیں۔ اس رات کے بعد علی کی زندگی دھیرے دھیرے بدلنے لگی۔ اب وہ مسجد کے باہر اکیلا نہیں بیٹھتا تھا، امام صاحب اس کا خیال رکھتے، اسے اپنے ساتھ مسجد لے آتے اور کبھی کبھی اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتے۔ علی بھی اب روز نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتا، لیکن اب اس کی دعا تھوڑی بدل گئی تھی۔ اب وہ کہتا، یا اللہ میری امی کو جنت میں خوش رکھنا۔ گاؤں کے لوگ جب بھی علی کو دیکھتے تو ان کے دل میں عجیب سی محبت پیدا ہو جاتی، سب اس کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ اس کے لیے کپڑے لے آئے، کچھ لوگ کھانا دینے لگے۔ دھیرے دھیرے علی پھر سے مسکرانے لگا۔ ایک دن امام صاحب نے اسے پوچھا، بیٹا اب تم اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ علی نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، میں اللہ سے بس اتنا کہتا ہوں کہ وہ سب کی امی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ بات سن کر امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن سب کو ایک بات سمجھ آ گئی، کبھی کبھی سب سے گہرا درد بھی انسان کے دل کو اتنا صاف کر دیتا ہے کہ اس کی دعا صرف اپنے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہو جاتی ہے، اور شاید اسی لیے اللہ کو معصوم بچوں کی دعا سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ اب علی پہلے جیسا اداس بچہ نہیں رہا تھا۔ مسجد کے اندر جب بھی نماز ہوتی، علی ہمیشہ پہلی صف کے پاس کھڑا ہوتا۔ اس کی آواز چھوٹی تھی، لیکن جب وہ آمین کہتا تو امام صاحب کے دل کو عجیب سا سکون ملتا۔ گاؤں کے لوگ بھی اب اسے بہت پیار کرنے لگے تھے، کوئی اس کے لیے مٹھائی لے آتا، کوئی نئے کپڑے، لیکن علی کو سب سے زیادہ خوشی تب ملتی جب وہ مسجد میں بیٹھ کر دعا کرتا۔ ایک شام مغرب کی نماز کے بعد امام صاحب مسجد کے باہر کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا علی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ امام صاحب نے پیار سے پوچھا، بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ علی نے دھیرے سے جواب دیا، میں سوچ رہا ہوں شاید میری امی بھی جنت سے مجھے دیکھ رہی ہوں گی۔ یہ سن کر امام صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے علی کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، بیٹا جب بھی کوئی بچہ اللہ سے سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا سیدھا آسمان تک ضرور پہنچتی ہے۔ اس شام مسجد کے باہر ہوا بہت سکون بھری تھی اور گاؤں کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ کبھی کبھی اللہ اپنی رحمت ایک معصوم بچے کی دعا کے ذریعے پورے گاؤں پر برسا دیتا ہے۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، مسجد میں فجر کی نماز ختم ہو چکی تھی۔ لوگ دھیرے دھیرے مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ امام صاحب نے دیکھا علی مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے چھوٹے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بہت دیر تک چپ چاپ دعا کرتا رہا۔ امام صاحب دور سے اسے دیکھتے رہے۔ ان کے دل میں خیال آیا، ایک چھوٹا سا بچہ اتنی گہری محبت سے اللہ سے بات کرتا ہے، شاید اسی لیے اللہ کو اس کی دعا اتنی پسند ہے۔ تھوڑی دیر بعد علی نے اپنی دعا ختم کی اور دھیرے سے اٹھ کر مسجد کے دروازے کی طرف چلنے لگا۔ امام صاحب نے اسے روکا اور پیار سے پوچھا، بیٹا آج تم نے اللہ سے کیا مانگا؟ علی کچھ پل کے لیے سوچنے لگا، پھر مسکراتے ہوئے بولا،
میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ، اگر میری امی جنت میں ہیں تو انہیں بتا دینا کہ میں اب اکیلا نہیں ہوں۔ یہ سن کر امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت انہیں محسوس ہوا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ علی نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، شاید اللہ نے میری دعا سن لی ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے اتنے اچھے لوگ دے دیے۔ اس دن امام صاحب کے دل میں ایک بات آئی، کبھی کبھی اللہ کسی کی زندگی سے ایک چیز لے لیتے ہیں، لیکن بدلے میں اتنی محبت دے دیتے ہیں جس کی انسان نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوتی۔ اور شاید علی کی کہانی اب پورے گاؤں کے لیے ایک سبق بن چکی تھی۔ اس دن کے بعد علی کی کہانی صرف اس کی کہانی نہیں رہی۔ پورے گاؤں کے لوگ جب بھی مسجد آتے تو علی کو دیکھ کر انہیں ایک بات ضرور یاد آتی کہ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو کبھی مسجد کے باہر بیٹھ کر روتا تھا، آج وہی بچہ لوگوں کے دلوں میں امید جگانے لگا تھا۔ اب جب بھی کوئی پریشان ہوتا، کوئی مشکل میں ہوتا، تو لوگ کہتے، علی کی طرح اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ایک شام مغرب کی نماز کے بعد علی مسجد کے باہر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آسمان پر سورج دھیرے دھیرے ڈھل رہا تھا اور ہلکا سا نور پھیل رہا تھا۔ علی نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، یا اللہ، شکریہ۔ امام صاحب نے پوچھا، بیٹا، کس بات کا شکریہ؟ علی نے معصومیت سے جواب دیا، اس بات کا کہ آپ نے میری امی کو جنت دی اور مجھے اتنے اچھے لوگ دے دیے۔ یہ سن کر امام صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس پل انہیں محسوس ہوا کہ کبھی کبھی اللہ کسی معصوم دل کو اتنا صبر دے دیتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا دل دوسروں کے لیے روشنی بن جاتا ہے، اور شاید اسی لیے اللہ کو معصوم بچوں کی دعا سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں ایک بات ضرور سیکھنی چاہیے، کبھی بھی اللہ سے امید مت چھوڑو، کیونکہ جب انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں کسی نہ کسی روپ میں رحمت ضرور بھیجتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری کہانی کو لائک ضرور کیجیے، اور اسی طرح کی اور کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔